ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ترکی کے صدارتی انتخابات میں صدر طیب اردغان نے 52.10% ووٹ حاصل کر لیے ہیں، یعنی طیب اردغان نے 2,70,95,279 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل کمال کلچدار اوگلو نے 47.70% ووٹ حاصل کیے، یعنی 2,49,12,182 ووٹ حاصل کیے۔ اگرچہ اردغان نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 49.3% ووٹ حاصل کر کے تقریباً 45% ووٹ حاصل کرنے والے کمال کلچدار اوگلو کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر ترکی کے الیکشن قوانین کے مطابق کامیابی کے لیے کل ووٹوں کا 50% حاصل کرنا ضروری تھا، جس میں دونوں ناکام رہے۔ لہٰذا دوسرے مرحلے کے انتخابات میں طیب اردغان نے 52.10% ووٹ حاصل کر کے مقررہ 50% کا ہدف حاصل کر لیا اور اس طرح ایک انتہائی اہم کامیابی حاصل کر لی اور ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ طیب اردغان 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے اور 2014 سے 2023 تک 2 ٹرمز میں مسلسل صدر ترکیہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اب 2023 کے الیکشن میں وہ تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوتے ہی طیب اردغان نے ایک نہایت اہم اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے الیکشن کے بعد وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اس طرح رجب طیب اردغان 2023 میں صدر منتخب ہو گئے ہیں اور آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جو کہ 2028 میں ہونے ہیں، یعنی رجب طیب اردغان نے آئندہ سے سیاست میں حصہ لینے سے، الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتے، اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، 2023 کے الیکشن میں کامیابی بہت ضروری تھی کیونکہ رجب طیب اردغان نے کچھ عرصہ سے پالیسیاں شروع کر رکھی ہیں، ان کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری تھا کہ 2023 کے الیکشن میں طیب اردغان کو صدر منتخب کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم سال ہے جب 2023 کے ماہ جولائی میں ترکی کا مشہور 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے۔ ان حالات میں رجب طیب اردغان کا انتخابات جیتنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کچھ عرصہ سے رجب طیب اردغان یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ 100 سالہ معاہدہ کے خاتمہ کے بعد ترکی کو ایک جدید ترکی بنا دیں گے اور ترکی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے گا، ایک آزاد اور خود مختار معاشی طور پر مضبوط ترکی کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ اس 100 سالہ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو نہ ہی ترکی کے معدنی وسائل استعمال کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی ترکی کی مشہور باسفورس نامی آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ اس گزرگاہ کو آزاد سمندر کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن طیب اردغان نے کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جولائی 2023 میں جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو ترکی مکمل طور پر باسفورس پر اپنا کنٹرول سنبھال لے گا اور اس صورت میں ترکی اس بحری گزرگاہ سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں سے، جن میں سے زیادہ تر تجارتی یورپین بحری جہاز ہوتے ہیں، ان سے ٹیکس اکٹھا کیا کرے گا، کیونکہ اب تک ترکی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جولائی 2023 میں جب یہ معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو ترکی اپنے قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے
इन तमाम सोर्सेज को जो कि तेल और गैस की सूरत में अल्लाह ताला ने तुर्की को नवाज रखा है, लेकिन बैरूनी ताकतों ने इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी हुई है। इसलिए जब जुलाई 2023 में तुर्की का मशहूर 100 साला मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा तो तुर्की इस काबिल हो जाएगा और उसको ये अख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी सरज़मीन में मौजूद कुदरती वसाइल को इस्तेमाल कर सके और बैरूनी दुनिया में भी इनको फ़रोख्त करके ख़तीर रकम हासिल कर सके। इसलिए इन इंतखाबात में रजब तैयब उर्दगान की कामयाबी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान ने कुछ अरसा से ऐसी पॉलिसियाँ शुरू कर रखी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी सल्तनत की बहाली की जानब गामज़न है, और इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं जिनकी वजह से उस्मानी सल्तनत का दोबारा अहिया मुमकिन हो सकता है। इसलिए जब तैयब उर्दगान ने तीसरी मरतबा सदारत का हलफ उठाया है तो साथ ही ये ऐलान भी सामने आ गया है कि अब वो तुर्की की सियासत में प्रैक्टिकली हिस्सा अगले इलेक्शन में जो कि 2028 में होंगे नहीं लेंगे, क्योंकि अब नौजवानों को आगे आना चाहिए। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो इन नौजवानों को गाइड करेंगे और उनके तावन से उन्हीं के ज़रिए से हुकूमत चलाया करेंगे।